وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور سلطان الہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ معزز سامعین حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کی بزم محبت بانی محفل نے اس عظیم اور باوقار ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا ہے، جسے اہل عشق و وفا غریب نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یقیناً غریب نواز کی ذات بالعموم سارے عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی امانت اور نعمت ہے، اور نعمت سے فائدہ انسان اسی وقت حاصل کرتا رہتا ہے جب منعم کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، نہیں تو نعمتیں تو رہیں گی لیکن ان نعمتوں سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ آج پوری دنیا کے اندر سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی چھٹی شریف کا اہتمام ہو رہا ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ آج رجب کی پہلی تاریخ کی رات بھی ہے۔ یوں تو رجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس سے اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی مہینے کے ایک شب کو اپنے محبوب کو لامکہ کی سیر کرائی، اور کس طریقے سے سیر کرائی؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں۔ یہ جو لوگ بحث میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ حضور کیسے گئے، کیوں گئے، تو امام اہل سنت ایک جواب دیتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے یوں کہ یوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیف کہتے ہیں کیفیت، تو کیسے گئے یہ تو کیفیت کا معاملہ ہے۔ حضور تو ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں کیفیت کی بھی گزر نہیں ہے، جہاں جبرائیل کی گزر نہ ہو تو وہاں کیفیت کی گزر کیسے ہو سکتی ہے؟ امام اہل سنت فرماتے کہ پوچھتے کیا وہ عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے یوں کہ یوں۔ اب حضور گئے، رب جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے،
اس شان کے ساتھ گئے، کس کیفیت کے ساتھ گئے، رب نے کیا دیا مقام خاص میں، قرب خاص میں، بس قرآن نے اتنا ہی بتلایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ حضرت امام جعفر صادق اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے اوپر کیا وحی کی، یہ اللہ جانتا، اس کا رسول جانتا، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ رجب کا مہینہ بہت سارے اعتبار سے ہمارے نزدیک ایک الگ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، لیکن چونکہ آج کی یہ محفل بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو میں یہ کوشش کروں گا چند باتیں آپ کے سامنے سیرت غریب نواز کے حوالے سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن نے ہمیں اہل اللہ کے بارے میں جو تصور دیا ہے، اس تصور کو ہم سمجھیں۔ آج امت کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں آئی، وہاں دین کے معاملات میں بھی خرابیاں آئی ہیں۔ عقیدے کا فتنہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جن کے عقیدے برحق ہیں، سچے عقیدے والے لوگ، ان کے اندر بھی توہم پرستی۔ وہ توہم پرستی کیا ہے کہ ولایت کا کنسپٹ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو انہونی باتیں کر دے وہ ولی ہوتا ہے، جو سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو گالیاں دے دے وہ ولی ہوتا ہے۔ بلکہ آج کل تو سٹے بازوں نے یہ سمجھا ہے کہ کسی راستے کے فقیر کو چھیڑ دیتے ہیں، اور جب وہ گالیاں دے دیتا ہے تو جتنی گالیاں دیتا ہے اتنی گالی کی تعداد کو وہ گن لیتا ہے، اور پھر سٹے کے بازار میں جا کر کے وہ اسی گنتی کو لگاتا ہے کہ اگر 4 مرتبہ گالی تھی تو 4 نمبر کا گھوڑا پکڑ لیا، 10 مرتبہ گالی دی تھی تو 10 نمبر کا گھوڑا پکڑ لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولایت کا جو تصور ایک پاکیزہ تصور ہے، اس تصور کو لوگوں نے آج ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن یہ بتلا کہ خدا کے محبوبوں کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ سورہ فرقان میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ نرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، عاجزی ہوا کرتی ہے، انکساری ہوا کرتی ہے۔ وہ زمانے سے سب سے زیادہ کمزور اپنے آپ کو تصور کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم جب کسی مٹی کسی کنکر کو اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے کہ کاش میں عمر کے بجائے اگر یہ کنکر بنتا میرے لیے بہتر ہوتا۔ مولا کائنات جب اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر جب کسی اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھتے ہیں آپ فرماتے کہ کاش میں اگر انسان کے بجائے ایک پرندہ ہوتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں کہ عاجزی یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایک تو مرید کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا پیر سب سے بلند، یہ تصوف کا ایک پیغام ہے، لیکن اپنے پیر کو بڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی توہین کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تو کیا ہم حضور کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی نبی کی تنقید کریں گے تب میرے مصطفیٰ کی شان بلند ہوگی؟ نہیں، اس لیے کہ مقام مصطفیٰ اپنی جگہ اتنی بلند ہے کہ وہاں کسی کی تنقید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم دیگر پیغمبروں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی خوبیاں نہیں ہوتی بلکہ کمالات مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر ہوئے زمین پر آئے، اگر کسی کو کوئی بھی منصب ملا ہے تو یہ کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ حضرات بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب میں یہاں پر اہل سنت والجماعت کے لیے آج کی تاریخ میں جو اصل درس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرشدین برحق سے ہم سچی محبت رکھیں، بے شک بے شک، اور شریعت کے دائرے میں جو پیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کی تنقید نہ کریں، اس لیے کہ جو تنقید اگر ہم نے ایسے لوگوں کی تو در حقیقت ہم نے اپنے پیر کی عظمت کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اہل اللہ کی جو شان ہے اس شان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ عاجزی ان کا اصل مشن ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ بیتوکی باتوں میں الجھتے نہیں ہیں، وہ اپنے پیر کو بڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تو کیا ہم حضور کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی
آج مریدین کا ایک مزاج ہے کہ پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہزاروں سینکڑے مسائل پڑے رہتے ہیں، لیکن انہی مسائل کو پوچھتے ہیں کہ جن مسائل سے اختلافات کی ہوا پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرشدان برحق سے وہ سوالات کریں کہ جن سوالات کی روشنی میں ہمیں رب تک پہنچنے کا پیغام مل جائے۔ پیر کی بارگاہ میں آپ پہنچے دوسرے کی شکایت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں دینی مسائل کو پیش کریں، اپنی ضرورتوں کو پیش کریں کہ وہ آپ کے لیے تجویز پیش کریں، آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل اللہ کی یہ شان ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، وہ الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی راتیں جو ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گزرتی ہے، حالت قیام میں گزرتی ہے۔ سچا پیر وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کو منانے کی کوششیں کیا کرتا ہے، اور رب کو منانا یہ اللہ کے محبوبوں کا طریقہ رہا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کی زندگی کا آپ جائزہ لے لیں، پیغمبر اسلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں، ساری رات آپ سجدہ ریزی میں گزار رہے ہیں۔ کیا آپ کو مغفرت کی فکر تھی؟ کیا آپ کو کسی اور چیز کی فکر تھی؟ نہیں، بلکہ آپ کا مشن یہ تھا کہ جس رب نے مجھ پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے میں اس کی سجدہ ریزی کر کے اسے راضی کر لوں، اسے خوش کر لوں۔ لہٰذا یہ پیغمبر کی سنت رہی ہے، راتوں کو رب کے حضور اپنے سر کو جھکانا، اور پیغمبر کے جو سچے اور مخلص پیروکار ہوتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ راتوں کو چغل خوری میں نہیں، دوسروں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو منانے کے لیے گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ آج لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ ہم نے پیر کے دامن کو پکڑ لیا، ہمیں جہنم کا کیا خوف ہے۔ جہنم کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کا مذاق اڑانا یہ قرآن کی توہین ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر اہل اللہ کی جو شان بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ وہ اپنے رب کے حضور دعا مانگتے کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، ان عذابها کان غراما، بے شک تیرا عذاب انتہائی سخت ہے، انہا ساعت مستقر و مقاما، اور یقیناً وہ عذاب مقرر ہو چکا ہے، وہاں پر انسان کو پہنچنا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں کہ اہل تقوی کی یہ شان رہی ہے، اہل اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے رب کے حضور التجائیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قادریت کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیا ہے، ہمیں کیا جہنم کی فکر ہوگی، ہم نے چشتیت کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، ہمیں کیا فکر ہوگی۔ نہیں، فکر آخرت میں رہنا یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ اب اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس تمہیدی باتوں کے بعد سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیں۔ غریب نواز سرکار کی عظمتوں کا جہاں تک تعلق ہے، یقیناً آپ کا سلسلہ نسب اس خاندان سے ملتا ہے جس خاندان کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید، والد کی جانب سے حسینی سید، والدہ کی جانب سے حسنی سید۔ غرض یہ کہ مولائے کائنات سے جو فیض، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ نبی کونین کا جو فیض مولائے کائنات تک پہنچا، اور مولائے کائنات کا جو فیض حسنین کریمین کی ذات سے جاری ہوا، وہ تمام کے تمام فیض و برکات سرکار غریب نواز پر جاری اور ساری ہیں۔ اور آپ ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے کہ یقیناً سرکار غریب نواز کا خاندان جہاں نسبی اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے، تقوی طہارت بھی آپ کے خاندان کی علامت ہے، پہچان۔ اور جب سید کے گھرانے میں اس شہزادے کی پیدائش ہوئی تو پیدائش سے بیشتر بھی اللہ نے اس گھر میں خوشی عطا فرمائی۔ سرکار غریب نواز کی والدہ خود ارشاد فرماتی ہیں، بی بی ماہی نور ام الخیر ام الورا، آپ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو مجھے نورانیت کا احساس ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ عنقریب میں خدا کی خاص رحمت کے جلے میں جانے والی ہوں، خدا کی خاص رحمت میں آنے والی ہوں۔ اور جب غریب نواز سرکار کی پیدائش ہوئی تو یہ مشیت رہی ہے اللہ کی کہ بزرگوں کی آپ زندگی دیکھیں، بڑے بڑے اکابرین بزرگوں کی زندگی آپ دیکھیں کہ بچپن میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر سے اٹھ گیا۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی دیکھیں، آپ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیں،
بچپن ہی میں ان کے والدین کا، ان کے والد کا سایہ سر چھوٹ گیا۔ سرکار غریب نواز بارہا آپ نے وہ واقعہ سنا کہ وراثت میں جو چیزیں ملی انہی چیزوں کی دیکھ ریکھ میں آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ خاندانی تربیت تھی، دین سے جڑے ہوئے تھے۔ اور دین کیا ہے؟ آج دین کا مزاج کیا؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ چند سجدے کر لو، بزرگوں کی گستاخی کرو، تب توحید کا پیغام مل جائے گا۔ یہ کون سا دین ہے؟ ارے جن بزرگوں کے صدقے ہمیں دین کا سبق ملا، ہم ان کی توہین کریں، ان کی شان میں نازیبہ جملے کہیں تو ہمیں دین نہیں ملے گا۔ سجدہ تو ہم بظاہر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ یہ سجدے صرف اور صرف مسلمان ہی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قادیانی بھی سجدہ کرتا ہے، ان کی بھی نمازیں ہوتی رہتی ہے، تو کیا ان کا سجدہ انہیں کچھ فائدہ پہنچانے والا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچانے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سجدہ کرنے کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کر دی جائے، جیسا کہ ایک ظالم پیدا ہوا، اس نے خواجہ کا معنی جب پیش کیا تو خواجہ کے ہزاروں معنی، لیکن جب ہم غریب نواز کو خواجہ کہتے ہیں تو خواجہ بمعنی سردار کے ہوتے ہیں، خواجہ بمعنی آقا کے ہوتے ہیں، لیکن جس کی روح جیسی رہتی ہے اس کی پہنچ وہیں تک ہوتی ہے۔ اس کی روح کے اندر چونکہ شیطنت تھی تو اس نے خواجہ کا ایک الگ معنی نکالا اور پھر اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوا۔ غرض یہ کہ انسان اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی تعظیم یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار غریب نواز ایک دن اپنے باپ کی دیکھ ریکھ کر رہے وقت کے ایک مجذوب تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے آؤ بھگت کی، خدمت کی، انگور کا خوشہ پیش کیا۔ اس بزرگ نے انگور کا خوشہ تناول کیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انگور کے کسی خوشے ہی کو دیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے، آپ نے اسے چبایا اور چبانے کے بعد سرکار غریب نواز کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیے آپ تربیت، آج ہم اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا وہ انقلاب دراصل ان کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹا چھوڑ دیتا ہے تو مائیں تو کھا لیتی ہیں، لیکن کبھی بچے کو توفیق نہیں ہوتی کہ باپ کا جھوٹا کھائے، ماں کا جھوٹا کھائے، اس لیے کہ ہم نے تو زہر ہی نہیں دیا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے جھوٹے کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے شفا ہے۔ اب اگر ایک بیٹا اپنے باپ کا جھوٹا اس نیت سے کھائے کہ میں اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں تو ایک اجر و ثواب تو والدین کی خوشی کا ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ والد کے جھوٹے کھانے کی برکت سے اللہ رب العزت بیماری کو بھی دور سے۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، سرکار کی حدیث مطلق ہے، ایک مسلمان کا جھوٹا دوسرے مسلمان کے لیے شفا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر جھوٹا کرے تو بیوی ہی صرف کھائے، بیوی کا جھوٹا بھی اگر شوہر کھائے تو یقیناً اللہ اس میں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ بچے کو چاہیے کہ باپ کا جھوٹا کھائے، باپ اگر کبھی محبت سے بیٹے کا جھوٹا کھا لے تو یہ بیٹے کی خوش نصیبی ہوگی۔ شوہر کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا جھوٹا کھائے، بیوی کا جھوٹا اگر کبھی شوہر کھا لے تو یقیناً یہ دونوں کے لیے آپس میں محبت میں اضافہ کا ذریعہ بنے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تربیت ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے وہ جھوٹا کھا لیا۔ اب دیکھیں کہ نسبت، یہی چیز مجھے آج پیش کرنی ہے۔ کھانا تو اب تک کھاتے رہے اور لقمہ حلال کھاتے تھے، نہ کوئی مشکوک روزی تھی، نہ کوئی حرام روزی کا تو تصور ہی نہیں ہے، مکمل حلال روزی کھاتے رہے، لیکن زندگی کے اندر انقلاب اس انداز سے پیدا نہ ہوا جس انداز سے آج ایک مجذوب کے جھوٹے کو کھانے کے بعد پیدا ہوا۔ جو ہی کھانا تھا، حلق سے نیچے اترنا تھا، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے کہ امی جان اب تو میری تمنا ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اللہ کی معرفت کے لیے میں اللہ کے ملکوں کا سفر کرتا رہوں۔ ماں تھی، دور اندیش ماں تھی، آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اب سرکار غریب نواز علوم اسلامیہ کی تکمیل کرنے کے بعد مرشد برحق کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اب مرشد برحق کے لیے پیمانہ انہوں نے
کیا اپنایا. اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ الجھتے ہیں نا کہ ہمارا پیر بڑا ہے تمہارا پیر چھوٹا ہے، میں آپ کو بتلاؤں سرکار غریب نواز جب بغداد پہنچتے تو غوث اعظم بھی موجود تھے. غوث اعظم بھی موجود تھے. اب یہ غوث اعظم ہے کون؟ ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث اعظم امام الاولیاء ہے، بے شک تمام ولیوں کے سردار ہے. اور آپ کی عظمت کا عالم امام اہل سنت نے جب بیان کیا تو اس شان کے ساتھ بیان کیا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. حضرات گرامی آپ اندازہ لگائیں سرکار غوث اعظم کے زمانے میں غریب نواز آپ نے ان کی صحبت بھی پائی لیکن حلقہ ارادت میں داخل نہیں ہوئی. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ غوث اعظم کے زمانے میں اگر معین الدین عثمان کی بارگاہ میں جا کر کے مرید ہو سکتے ہیں تو یہاں سے ایک پیغام مل گیا کہ انسان وہی پہنچتا ہے جس شیخ سے مرید ہونا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی پہنچے تو وہ بھی مرید نہیں ہوئے. حضرت خواجہ فرید الدین حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین حاضر ہوئے تو وہ مرید ہو گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غریب نواز پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، اور جب نکلے تو اب دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے دیوار کے پیچھے کی بھی چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے نا. دیوار کی قید میں اس لیے لگا رہا ہوں اس لیے کہ بدعقیدے کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ہمارا تو یقین اور ہمارا ایذان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ سے کائنات کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں روح. یہ میرے مصطفیٰ کیا کہ نگاہ نبوت. لیکن آئیے میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات انیس الارواح کے اندر آپ فرماتے ہیں، اور ملفوظات چشت جب آپ پڑھنا چاہیں گے تو ایک کتاب ملتی ہے ہشت بہشت، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہے. اس میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات پائیں گے، حضرت سیدنا بابا فرید کے ملفوظات پائیں گے، حضرت سیدنا سرکار مخدوم علاء الحق پنڈوی کے بھی ملفوظات پائیں گے، حضرت سیدنا سرکار بابا نظام الدین کے بھی ملفوظات پائیں گے. تو انیس الارواح کے اندر سرکار غریب نواز خود اپنے مرید ہونے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں حاضر ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خواجہ عثمان ہارونی کبار امت یعنی امت کے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے. جو ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے پکار اٹھا کہ معین الدین جس مرشد کی تلاش میں تھے وہ مرشد تمہاری نگاہوں کے سامنے. آپ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور میں آپ کے سلسلے سے منسلک ہونا چاہتا ہوں. تو سرکار غریب نواز سے ان کے پیر مرشد نے کہا کہ بیٹا باوضو ہو کر دوگانہ نفل نماز ادا کر لیجیے. اور نفل نماز جب آپ نے ادا کر لی تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کر لیجیے. آپ نے سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت فرمائی. آپ کے مرشد برحق نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے خاندان کا ایک دستور ہے، وہ دستور یہ ہے کہ جو اس سلسلے میں منسلک ہوتا ہے اسے مسلسل ایک دن اور ایک رات عبادت و بندگی میں گزارنی ہوتی ہے. لہٰذا آج کا دن اور آج کی رات آپ عبادت و بندگی میں گزارو. آپ نے پورا دن اسی انداز سے گزارا، رات بھی اسی انداز سے گزاری. مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مرشد نے کہا کہ کچھ کلمات پڑھیں. آپ نے کچھ کلمات پڑھے. پھر اس کے بعد آپ کے مرشد برحق نے فرمایا کہ بیٹا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی. جب آپ نے تلاوت کر لی تو اب دیکھیں کہ سرکار غریب نواز کو ان کے مرشد نے فیض کس انداز سے پہنچایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فیض نہیں ملتا. ہم تو آستانے غریب نواز پر جاتے ہیں تو ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری تجارت کی دکان اچھی تیزی کے ساتھ چلے، ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے. ارے اگر اس یقین کے ساتھ جائیں گے جس یقین کے ساتھ بابا فرید پہنچے تو بابا فرید تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن بابا فرید کے نقش قدم پر چلنے والے غلام ضرور بن سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بابا فرید جب پہنچے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر تو بات ایک ضرور نکل آئے. تو میں آپ کو عرض کر دوں یہ جو جنتی دروازہ ہے نا
ہم سنی ہم جنتی دروازہ کہتے ہیں. لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, طرح طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں, لیکن جو علمی جواب ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. کسی نے پوچھا کہ بھائی جنتی دروازہ آپ نے کہاں سے پا لیا, تو آپ کو تاریخی روایت میں آپ کو بتلا رہا ہوں. جب آپ اجمیر معلیٰ میں حاضر ہوں گے تو سرکار غریب نواز کے مزار مبارک شاہجہانی مسجد سے جب آپ آئیں گے, اس طرف سے سما خانے کی طرف سے جب آپ آئیں گے تو ایک جگہ پر لکھا ہوا ہوگا چلہ گاہ حضرت بابا فرید. کیا لکھا ہوگا؟ چلہ گاہ حضرت بابا فرید. سرکار غریب نواز کے آستانہ کرم پر بابا فرید چلہ کشی کر رہے تھے. رات کو آرام کرتے ہیں, آنکھ بند ہوتی ہے, قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے, خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے. اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے آستانے پر مصطفیٰ خود حاضر ہے. ہماری حاضری کسی اور نیت سے ہوتی ہے, مصطفیٰ کی حاضری کسی اور مقصد سے. ہم جاتے فیض لینے کے لیے, مصطفیٰ نے اپنے شہزادے کو اور بھی زیادہ انعامات سے مالا مال کرنے کے لیے مصطفیٰ غریب نواز کے پاس تشریف لائے تھے. یہ مقصد نہیں ہوتا. یہ وہاں بھی کہہ سکتے ہیں, بدعقیدے کہہ سکتے ہیں کہ کیا غریب نواز اتنے بلند ہو گئے, نبی کو بھی مدینے سے آنے کی ضرورت محسوس ہو گئی. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم سے سوال نہ کرو, یہ سوال بابا فرید سے پوچھ لو کہ بابا فرید آپ بتلائیں کہ غریب نواز کے یہاں مصطفیٰ کیوں تشریف لائیں. تو اب غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ چلہ کشی کے درمیان جب یہ منظر دیکھتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ایک خوشبو محسوس کی تو میں دنگ رہ گیا کہ یہ خوشبو کس کی ہے. تو یقیناً میرے وجدان نے پکار اٹھا, یہ خوشبو کسی اور کی نہیں بلکہ مصطفیٰ کے گزرنے کی خوشبو ہے. خدا کی عزت کی قسم میں ان راستوں سے گزرتا رہا جن راستوں سے مصطفیٰ تشریف لائے تھے. ہر مقام پر مجھے خوشبو محسوس ہوئی, اور جس دروازے سے حضور غریب نواز کے آستانے میں داخل ہوئے تھے اسی دروازے کو بابا فرید نے کہا تھا کہ یہ دروازہ چشت کا دروازہ نہیں ہے بلکہ یہ تو جنت کا دروازہ ہے. وہی جنتی دروازہ آج بھی موجود ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ نسبت کی باتیں ہوا کرتی ہے. غریب نواز مرید ہو گئے, اب آپ کے مرشد نے نوازا. کیسے نوازا؟ آپ کے مرشد نے آپ کی انگلیاں تھامی, اور انگلیوں کو تھامنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا معین اپنی آنکھوں کو بند کرو. آپ نے اپنی آنکھیں بند کی. پھر مرشد برحق نے فرمایا کہ بیٹا دوبارہ اپنی آنکھوں کو کھول کر کے آسمان کی طرف دیکھو. غریب نواز سرکار خود فرماتے کہ جب میں نے اپنی نگاہ کھول کر کے آسمان کی جانب اٹھائی تو خدا کی عزت کی قسم مجھے صرف اور صرف آسمانی پردے نہیں بلکہ عرش الہی نظر آ گیا. اب دیکھیں نگاہ غریب نواز. پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرشد برحق نے مجھ سے کہا کہ بیٹا زمین کی طرف دیکھو. میں نے جب زمین کی طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے صرف زمین کے اوپر کے ذرات نہیں بلکہ زمین کی تہ کے اندر جتنی چیزیں تھیں تمام چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تحت الثری تک دیکھا. یہ لفظ ہے غریب نواز کا, میرے طرف سے کوئی لفظ نہیں ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا دوسری مرتبہ بھی نگاہ اٹھاؤ آسمان کی جانب. آپ فرماتے کہ جب میں نے دوسری مرتبہ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو پہلی مرتبہ دیکھا تھا عرش الہی نظر آ رہا تھا. دوسری مرتبہ جب نگاہ اٹھایا تو عرش الہی نہیں بلکہ حجاب عظمت نظر آیا, یعنی عظمت الہی کا پردہ نظر آیا. پھر اس کے بعد ان کے مرشد برحق نے ان کی نگاہوں کے درمیان اپنی دو انگلیوں کو رکھا, اور دو انگلیوں کو رکھنے کے بعد غریب نواز سرکار سے آپ کے مرشد برحق نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ بتلاؤ ان دونوں انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, لوگ کہتے ہیں نبی کو اپنی بیوی کی خبر نہیں تھی کہ عائشہ کی سیرت کی تھی. ارے ظالموں, نبی کی بیویاں تو اتنی مقدس ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا وازواجہم امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, تمہاری دنیاوی ماں اگر بدچلن بھی ہوتی ہے پھر بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کا تقدس موجود رہتا ہے, اس کی عظمت موجود رہتی ہے. اور جو کاشان نبوت کی میں رہنے والی بیویاں تھی ان کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ رب بیان فرمائے انہیں
بیویاں صرف نہ کہنا بلکہ اپنی ماں کہہ کر کے پکارنا، ام المومنین کہہ کر کے پکارنا۔ حضرات گرامی، یہ بدزبان لوگ اس انداز سے کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھو غریب نواز سرکار کے پیر مرشد نے جب پوچھا کہ بیٹا دو انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے مرشد کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور آپ کی دو انگلیوں کے درمیان 18,000 کائنات کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، 18,000 مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نگاہ غریب نواز ہے۔ اب جس مرشد سے یہ فیض مل جائے، ایسا تو نہیں کہ اس مرشد کے ہاتھ میں تھوڑا سا نذرانہ دیا آپ چلے آئے، اس مرشد کی خدمت آپ نے لازمی پکڑ لی۔ 20 سال مسلسل آپ خدمت پہ رہے، اور خدمت کا انداز کیسا تھا؟ خدمت کا انداز یہ تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جب بھی سفر میں جاتے تو آپ اپنے مرشد کے سامان سفر کو یعنی گٹھڑی کو اپنے سر پر رکھا کرتے تھے، مرشد کی خدمت پہ رہے، اور مرشد کی صحبت ہی میں، معیت ہی میں آپ نے حرمین طیبین کا سفر فرمایا، اور حرم مقدس پر جب آپ حاضر ہوئے تو بارہا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ عثمان ہارونی نے جب دعا کی اور عرض کیا کہ مولا میں نے اپنے بیٹے معین الدین کو تیرے حوالے کیا ہے، تو خیر سے آواز آتی ہے عثمان میں نے تیرے بیٹے معین کو قبول کر لیا ہے۔ صرف حرم کعبہ بن گئی، اور جب مدینہ الرسول میں حاضر ہوئے تو آپ دیکھیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ ہمیں غریب نواز دے دیں۔ ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہر آدمی کے پاس کہاں اتنا وقت کہ وہ قرآن کے ہر آیت کی تفسیر کو سمجھ بیٹھے، ہم بس اسی دین کو مانتے جس دین کو غریب نواز نے پیش کیا ہے۔ اب غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا؟ بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب غریب نواز سرکار حاضر ہوئے، آپ نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بارگاہ رسول سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا معین الدین، اے معین الدین تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اب غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے کے قیام کے دوران میں مسجد قباء میں آرام کر رہا تھا، دن کے اجالے میں کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیداری کے عالم میں ایک ہوتا ہے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے بیداری کے عالم میں دیکھنا۔ بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے بیداری کے عالم میں نبی کونین کی زیارت فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لاتے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا معین الدین میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ چلا جائے۔ اب غریب نواز سرکار بڑے خوش ہوئے کہ حضور نے حکم دیا ہے، لیکن فکر تھی اس بات کی کہ ہندوستان جائیں تو کیسے جائیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ حضور آپ ہی کا حکم ہے، لیکن میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں تو بڑا آسان ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ پوری دنیا کے میپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا 10 سال کا بچہ پوری دنیا کے نقشے کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کے اندر ساری کائنات کے نقشے کو دیکھ سکتے ہیں۔